تو اب جو آپ قربانی کے لیے جو پہلا نصاب والی بات، ان تینوں درجوں کو نکال کر کے جو سامان آپ کی ضرورت سے زائد ہو، یعنی ضرورت سے زائد، آسائش سے زائد، زیبائش سے زائد، ان کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر 40 کے نصاب کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہے۔ ضرورت کا چوتھا درجہ ہے، ضرورت درجہ نہیں، اسی کے آگے سے درجہ کہہ دیجیے، ضرورت، آسائش، زیبائش، نمبر 4 نمائش، اس کو کہتے ہیں یراق الناس، پانچوں پارے لباس پہنو دوسروں کو دکھلانے کے لیے، یہ ہے ناجائز حرام۔ دوسروں کو دکھلانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، تکبر و تعالی کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز پہنی ہے، اوڑھی ہے، تو یہ ناجائز۔ اس میں ایک استثناء ہے، ایک استثناء کیا ہے؟ میری شادی ہوئی، بیوی کو دکھانے نہیں پہننے والا کپڑے، اچھے کپڑے پہنو، یہ بھی جائز۔ شریعت اس کو جائز قرار دیا، باقی اسی میں قید لگائی تکبر و تعالی کے لیے۔ تکبر و تعالی کے لیے اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ نمائش ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ضرورت کے 4 درجے ہر جگہ ہیں، گاڑی میں، مکان میں، کپڑے میں، سب جگہ ہیں، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر جگہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور احکام کے آپ پابند ہیں، مکلف ہیں۔ ضرورت اور آسائش اور یہ 3 درجے بالکل جائز ہیں۔ اتنا وقت نہیں، میں آپ کو حدیثوں سے ثابت کرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اللہ اس کو نعمتیں دے رکھی ہے، نعمت کا اثر اس پر دیکھا جائے، جسے آپ کی ذہن آ گئی ہے۔ نمائش کو منع کیا گیا ہے، یہ چادر جوڑے۔ تو اب جو لکھا ہے ضرورت سے زائد چیزیں، کھیت گھر بھی شامل ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھنا پڑے گا گھر میں آپ کی ضرورت کے لیے وہی ضرورت کے تینوں درجے، اس سے زائد تینوں درجوں سے زائد جو مکان ہوگا آپ کا، اس میں دیکھنا پڑے گا کیا کرائے کے لیے رکھا ہے آپ نے۔ اگر کرائے کے لیے، آمدنی کے لیے، تو بھی ضرورت بھی شامل ہے، اس کی قیمت کو نہیں جوڑا جائے گا۔ کرائے پر نہیں اٹھا ہے، فالتو پڑا ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، مکان ہے، اس کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر نصاب کو پہنچ جائے، نصاب سے زائد ہو تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ حج کو پہنچ جائے تو حج کرنا بھی واجب ہوگا۔ قربانی کا جانور مر جائے، اس کا بڑا حکم ہے، بڑے بھائی آپ جانتے ہو، نہیں پوچھ رہے ہو۔ اگر مالدار صاحب نصاب نے جانور خریدا تھا، ذرا غور سے سمجھیے گا، اگر مالدار نے جامن میں قربانی میں جانور خریدا تھا اور مر گیا، اس پر واجب ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے، مکلف ہے، کیونکہ یہ وجوب من جانب الشرع تھا۔ ہدایت پڑھتے من جانب الشرع تھا۔ اور اگر کسی نے کوئی غریب آدمی تھا، نظر کی قربانی ہے، غریب نے قربانی میں جانور خریدا تھا اور بعد میں مر گیا، کچھ نہیں اس پر، لیکن اگر دوسرا جانور پھر سے خرید لیا اس نے غریب نے، اور پہلا والا تھا کھو گیا تھا، پھر مل گیا، تو اس کے واسطے حکم یہ شریعت کا کہ اس کو پہلے والے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دوسرے کی واجب ہے۔ اگر اس طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں خریدتا جائے غریب آدمی اور سب کھوتے جائے اور ملتی جائے، چوری ہوتی جائے، ملتی جائے، اتفاق بات نصیب میں 6 جانور اس نے خرید سب مل گئے، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے غریب آدمی پر 6 جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ مالدار پر اگر اس میں خاص پیدا ہو تو مالدار پر صرف اور صرف ایک واجب ہے۔ آپ نے ایسا کیوں؟ وجوب کی 2 قسمیں، قربانی کا وجوب من جانب الشرع اور ایک من جانب العمد ہے۔ غریب آدمی جو خریدا ہے نا، یہ من جانب العمد ہے، یہ نظر کے حکم میں خریدا کیا واجب ہوتی بھی، ورنہ جب کھو گیا اس کی واجب نہیں تھا اس پر۔ اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کا عقیقے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، یہ دونوں کو دونوں یہ غیر معقول مانا ہے، ہم تعبدی ہیں، بڑے جانور میں دونوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم مقلدین کے یہاں بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں آپ نے قربانی بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے تو تداخل عبادتیں جیسے بیان کیا مولانا خالد صفی صاحب نے آپ بیان کیا ہے، وہ رکعہ نماز پڑھو توبہ بھی ہو جائے گی اور یہ صلاۃ الحاضر بھی ہو جائے گی اور یہ بھی ہو جائے گی، سب ہو جائے گا۔ یہ تداخل عبادتیں ہر جگہ نہیں چلے گا، یہاں کہنے تداخل عبادتیں قربانی بھی اور عقیقہ بھی نہیں چلے گا۔ 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے اور قضا واجب ہے، قضا بھی ہو جائے اور 9 تاریخ ہو جائے، نہیں چلے گا۔ تداخل عبادتیں بھی ایک شریعت کا حکم ہے، ہر جگہ کہیں پر معتبر ہے کہیں پر معتبر نہیں ہے۔ اچھا مختصر، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو قرضہ ہے اس کے لیے بات میں کہنے سے رہ گیا، پہلے سارا قرضہ ادا کرو، اسی سے باہر آتا ہے شریعت رحمت ہے، اللہ کے کام کو رحمت۔ حقوق ضابطہ شریعت کا ہے، حقوق العباد کو ترجیح دی گئی حقوق اللہ کے مقابلے۔
اگر تم مقروض ہو تم پر زکات واجب نہیں، تم پر قربانی واجب نہیں، حقوق اللہ کو پہلے، حقوق العباد کو پہلے ادا کرو. تو یہی ضابطہ ہے، لکھا ہے ہمارے زمانے اصولیین نے، حقوق العباد مقدم ہے حقوق اللہ پر. بات جائز نہیں. آپ حج کرنے جا رہے ہو، قرضے کا بوجھ لگا ہوا ہے، ہمیں جانا چاہیے نہیں آپ کے لیے، واجب تو بہت دور کی بات ہے. پہلے قرضہ ادا کرو، قربانی بعد میں کرنا. اور کیا ہے، اگر بھینس لوڑ لیا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان پیسوں سے قربانی ہوگی نہیں ہوگی، وہ اتنا زیادہ سوال کیا ہے ضروری بات آپ کے لیے جانا چاہیے. اگر کسی کے پاس، اصولی بات کر رہا ہوں، اگر ناجائز اور حرام پیسہ ہے، سودی رقم ہے، رشوت ہے، تم دروگا دیتے، بہت رشوت دیتی ہے، بہت پیسہ ملتا ہے، حرام مال لیا ہے، سودی رقم آپ کے پاس ہے، اور چندہ لگا لیا جا رہے ہو حج کرنے کے لیے، چندے میں جا رہے ہو پیسے سے تو قربانی کرو گے. سنو فقہ نے کیا لکھا ہے، کسی بات کو چھوڑا نہیں. فقہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہے تو غلط، یہ واجب التصدق ہے، اور متعین اشخاص معلوم ہے ان کو پیسے واجب ادا کرنا واجب ہے، رد کرنا واجب ہے، اور خود استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. اور حج کرنا، قربانی کرنا اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا، مدرسے میں دینا، چندے میں دینا اور بڑا گناہ ہوگا. مدرسے والے سب کیا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. آگے کہہ رہا ہوں، فقہ نے لکھا اگر تم کو حج کرنا، قربانی کرنا، سنو میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے تو تمہارا حج تو صحیح ہو جائے، تمہاری قربانی صحیح ہو جائے، تمہارا مال مشتبہ ہے، تم دروگا تھے، بہت مال حاصل کیا اس طرح لے کر، تو کسی سے قرضہ لے لو، کسی مسلم سے، غیر مسلم سے قرضہ لے لو، اور اس قرضے سے حج کرنے جاؤ، اور قرضے کے بعد سے قربانی کرو. تمہاری قربانی صحیح ہو جائے تو مشتبہ مال کا اس سے قرضہ ادا کر دینا. نہیں سمجھے؟ جو مشتبہ مال رکھا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن تمہاری قربانی صحیح ہو جائے، یہ لکھا ہے، یہ تمہارا حج صحیح ہو جائے. مفتی صاحب اگر گھر میں کیا ہے سجاوٹ اور زیب زینت کی چیزیں ہیں تو اس میں کیا قربانی کے نصاب کو پوچھتی ہے، کیا گھر کے مال پر قربان کرنا واجب ہے؟ زیب زینت کا بھی ایک درجہ ہے، وہی بات ہے یہاں پر چاروں درجے آ جائیں گے، زیبائش، آسائش، نمائش، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، ایک حد تک، لیکن اس میں غلو، مبالغہ، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سلیم الطبع اہل علم اشخاص، یاد رکھیے گا، اہل علم جن کو قرآن حدیث کا فقہ کا علم ہے، اور سلیم الطبع یہ بھی ضروری ہے. بہت سے بالکل کوئی سلیقہ نہیں ہو، بن گئے بن گئے عالم بن گئے تو ان کا ذوق ضرور نہیں، باذوق ہو، سلیم الطبع ہو، صاحب علم ہو، وہ کہتے ہیں لائق نہیں. تمہیں سجاوٹ شاید کبھی آپ کو دیکھنا سادہ پڑا ہو، سعودی میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، سب اسلام کی تعلیمات ہیں غلط. اور اللہ تعالیٰ کا چاہتا تو تمام انسانوں کے لیے خوراک کی اور کھانے کے لیے صرف انتخاب کر سکتا تھا، کسی کی جان سلب نہ ہو. آخر ایسا کیوں ہے؟ قدرت اور چیز ہے، مشیت اور عادت اور چیز ہے. حالانکہ سوال میں اچھی طرح سمجھا نہیں. قدرت کو اللہ تعالیٰ کی سب ہے کہ آپ کے لیے من سلمان حاصل کر دے. اللہ کو قدرت ایسی ہے کہ آپ کی اس حال کے اوپر سے آسمان سے چھت پھٹے اور من سلمان حاصل ہو جائے. اللہ کی قدرت کو ایسی ہے کہ بکرا بنا ہو بکرا آپ کے سامنے آ جائے. جس اللہ کی قدرت ایسی ہے جو پہاڑ سے اوپر پیدا کر دے، جو ایک دار سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دے، جو ایک قطرے سے اتنے بڑے آپ انسان پیدا ہو جائیں. اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، لیکن اللہ کی عادت ایسی نہیں، مشیت اس کی نہیں. حکیم ہے، لطیف ہے، حکیم ہے، خالق ہے، فعال لما یرید ہے. اسی وہ جو چاہتا کرتا ہے. قدرت پر اس کا ہم سوال نہیں کر سکتے اور نہیں حکمت پر سوال کر سکتے ہیں. اس کی مدد کو نہیں جان سکتا. اور من کان لو صاحب ولم یصاحب، ہماری ان کا قریب نہ ہو. اس حدیث میں من جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی کیا لکھا ہے انداز کرے کہ عورت تو عیدگاہ نہیں جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوا؟ عیدگاہ نہیں جاتی ہے، پہلی بات تو ہم کہہ لیا ہے عورتیں بھی عیدگاہ نماز پڑھنے جاتی تھی. تبھی تو آپ نے چندہ کرایا تھا، بلال چندہ کر رہے تھے، جائز ہے مشکا شریف پر پڑھا ہوا آپ نے. خیر میں آیا عورتیں جاتی تھی نا، اور اب بھی جائیں گی، مطلب ہم کہتی آ جائیں گی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، عورتیں مسجد بھی جائیں گی اور عیدگاہ بھی جائیں گی.
اب نہیں جا رہی ہے ایک عارض کی بنا پر، عارض کا فتنے کا اندیشہ، جب یہ علت جو ممانعت معلوم ہے، یہ ممانعت معلوم ہے، اور جب عدت ختم ہو جائے گی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے اور فتنے کا وہ خطرہ نہیں رہے گا، تو پھر یہ عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں عیدگاہ بھی جائیں گی اور مسجد بھی جائیں گی۔ تو ابھی جانا پھر دوسرے اگر بات بھی کیا جائے نہیں ہے تب بھی اس کا اس سے تعلق نہیں۔ یہاں پر فرمایا جو شخص بھی مرد ہو یا عورت جس کے پاس گنجائش ہو، اصل جو ہے ہماری عیدگاہ میں قریب نہ ہو، میں نے اس کی تشریح کی آپ کے سامنے، اس سے ناراضگی جب تک ٹپک رہی ہے، عدم جواب اس سے مستفاد ہو رہا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جب ناراضگی ٹپک رہی ہے، یاد رکھیے گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے الزواج عن انحراف القبائل میں لکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ کی تعلیم کیا ہے، گناہ کبیرہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی، بات اور وعید آئی ہو، سب ناراض، سب گناہ کبیرہ ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، ناراضگی سے معلوم ہوگی اور جب بھی آگے سے بس۔ اگر کسی گھر میں دو بھائی ہیں اور دونوں کھاتے کماتے ہیں مگر ان کی آمدنی اپنے والد کے حوالے کر دیتے ہیں تو کیا ان لوگوں پر بھی قربانی لانی ہوگی؟ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، میں نے اگر مشترکہ ہے نا کاروبار، رہن سہن، گھر کا خرچ مشترکہ ہے اور ادب کی وجہ سے رعایت کرتے ہوئے ابا جان کو ساری قربان آمدنی پیش کر دیتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا ہمارے بخاری نے لکھا ہے اب اس صورت میں دیکھا جائے اگر ساری آمدنی کو کوئی دور سے قرضہ نکال کر کی اگر سب پر تقسیم کی جائے دونوں بیٹوں پر ابا پر، اگر سب کو پہنچ جائے اور سب صاحب انصاف رہے باقی رہے سب صاحب انصاف ہو جائیں گے تو ہر ایک کے نام کی قربانی الگ الگ ہونی چاہیے، اور نہیں ہوتی تو واجب نہیں ہوئی۔ اور گائے میں 7 نام ہوتے ہیں، اگر کسی شخص نے 5 نام کی قربانی کی تو کیا درست 7 انتہا ہے، کم درست ہے، اور یہ حکم شاید کسی علی بیٹھا ہوئے ہمارے علماء خان نے لکھا ہے کہ دیکھو 2 پہلو ہیں، یہ سوال ہے آپ کے علم رہنی چاہیے گائے کی قربانی کرنا کیسا ہے، ولا تلقوا ایدیکم الى التهلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، فتنے کی حالات پیدا مت کرو، تمہارے گھر خطرے میں پڑتا ہے، تمہارے مستورات، تمہارے مرد بچے اور خطرے میں پڑ جائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک اور حدیث بات ہے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، آج نہیں اپنے مومن کے واسطے مناسب نہیں، یعنی جائز نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرے، ذلت والے کام مت کرو۔ اب ایسا کام کرے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو تو ایسے حالات میں گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے اور خطرات ہیں، جان کا خطرہ اور اتنے اندیشے کا خطرہ ہے، اتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو گائے کی قربانی سے باز رہنا چاہیے، لیکن دوسرا پہلو آپ کے سامنے رہنا چاہیے، یہ گائے کی قربانی تم ترک کر رہے کیوں؟ اگر اس بنا پر ہے کی جائے گی، بڑا کی جائے گی، ہلاکت، اتنے کا اندیشہ، تو ٹھیک ہے، شریعت بھی کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اور اگر گائے کی قربانی ترک کر رہے ہو، کیوں ترک کر رہے ہو؟ اس لیے ترک کر رہے ہو دوسروں کو، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جن خوش کرنے کے لیے، ان کی رعایت میں، ان کے مذہب کی رعایت میں، اتنے کا اندیشہ نہیں، ہلاکت کا اندیشہ نہیں، اس کا خطرہ نہیں، صرف ان کی رعایت، محبت، ان کو خوش کرنا، تو قرآن کا اچھی سے معلوم ہوتا ہے یہ بات ہرگز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا الذین آمنوا فی السلم کافہ کا شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی پھول کا گوشت یہودی مذہب میں کھانا حرام ہے نا، ارے وہاں آ جائے پھول کا گوشت حرام تھا، مسلمان کو واجب، اسلام کو واجب نہیں، اگر پھول کا گوشت نہ کھائیں تو کیا حرج ہے؟ اس بنا پر گوشت کو ترک کیا تھا، کیوں؟ یہودی مذہب کی رعایت میں ترک کیا تھا، اس لیے قرآن پاک کیا کہتے ہیں یاد رکھنا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، دوسرے مذہب کی رعایت میں ایسا نہ کرو، اگر دوسرے مذہب کی رعایت میں ایسا کرو گے تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر قانون کے خلاف ورزی کا آپ کر رہے ہیں، آپ گائے کی قربانی کر رہے ہیں، فتنے کا اندیشہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں گائے کی قربانی کرنا آپ کی جائز نہیں۔ اسی دوسرا پہلو کیا ہے، اگر آپ گائے کی قربانی ترک کر رہے ہیں، کیوں؟ لالو پرساد، رام پرساد کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جی خوش کرنے کے لیے، رعایت میں، محبت میں، تو یہ آپ کا عمل قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ یہ آیت ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا شاید آپ کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور قربانی کرنے کی عقلی دلیل ہم لوگوں کو کیا تھے؟
حکومت اگر قربانی کرنے کو منع کرے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کی بات کی، دو سوال کیا آپ نے، اپنی دلیل کیا ہے، قربانی کرنے کی دلیل کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا بھی عرض کیا آپ کے سامنے، اور بھی دلائل ہے، موٹی سی بات یہ ہے کہ تم اپنی مانتے ہو، اپنی کی مانتے ہو، یہ شریعت کی مانتے ہو، کیونکہ یہ نا ہر زمانے میں ہر انسان کے ساتھ اس کے پاس طبیعت ہے اور عقل ہے، یا جی چاہتا کہ بیٹی اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرو، تو تم شریعت کا نکاح کرتے ہو، بیٹی کا نکاح کر دیتے، جی چاہتا ہے کہ بیٹی کا آپریشن کراؤ، علاج کراؤ، بیٹا رو رہا ہے، کبھی دوا کھانے سے بچہ روتا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اس سے آگے بڑھ کر شریعت کا حکم ہے، حکم شریعت کا ہے، لہذا ہم کو کرنا ہے، عقل کے خلاف ہو، طبیعت کے خلاف ہو، رحم کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، ہمدردی کے خلاف ہو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی طبیعت کو اور اپنی عقل کو حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، اور علم طلاق اور خاص کر اس موضوع کا مطالعہ کیسے شروع کیا جائے اور اس کے متعلق کتابیں بھی بتا دیں۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ دعا کر دی کہ پڑھتا حوالے سے میں نے ارادہ کر رکھا ہے جدید علم کلام، جو جس سے ہمارے طلبہ آسان زبان میں جدید علم کلام، یعنی موجودہ زمانے میں اسکول والوں کی طرف سے، کالج والوں کی طرف سے جتنے اشکالات اسلام پر، قربانی پر، حج پر، پردے پر، زکات سود پر، احکام شرعیہ پر جتنے اشکالات کی سب کے اپنی جوابات ایک دن کے ہی جواب لکھی جائے۔ میرے ذہن میں خاکہ ہے، دعا کریے اللہ ہمیں صحت دے دے اور اپنی صحت دے، قوت دے، وقت برکت دے۔ باقی اس کے لیے مطالعہ کیسے کریں، جس طرح آپ کا سوال یہ ہے، بعد مجھ سے ملاقات کرنے تنہائی ہے، اس کی متعلق کتابیں بہت سی ہیں۔ علامہ سبی سلمان ندوی علیہ نے بات چیزیں لکھی ہیں، اس کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ مذہب و سائنس مولانا باری نذیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، الکلام علامہ شبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جس جواب کی ضرورت ہے وہ شاید ان کتابوں سے آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس کے لیے تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، قربانی کے متعلق سوالات ہیں تو آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میری کام حضرت خانوی کی ہے۔ اشرف الجواب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف الجواب 4 حصے ہیں، 26 کے برابر چل رہی ہے، اس میں بہت سے اس طرح کے اشکالات کے جوابات آپ کو ملیں گے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کا ذہن اس قابل ہو جائے گا کہ جن باتوں کے جوابات اس میں نہیں ہے، آپ کا ذہن خود جواب دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اور بس اگر دلیل یاد نہیں کر رہے تو اگر یہاں جو ماحول مزاج معمول کی بنا پر ہے لا پا سکتے ہیں، اور اگر میری وجہ سے ہو تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں بھائی۔ اگر کوئی غریب آدمی قربانی کے دنوں سے پہلے جانور خریدے اور بعد میں بھی اس کی وجہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا متعین ہو گیا۔ اگر دوسرا خریدے گا، تیسرا خریدے گا، چوتھا خریدے گا، سب چاروں پانچوں سب کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ نظر کے حکم میں ہے، اور یہ وجود جو ہے یہ من جانب عبد ہے، من جانب شرع صرف ایک متعین ہے، اور یہ من جانب عبد ہے، نظر کے حکم ہے، لہذا جتنے جانور خریدتا جائے گا نظر مانتی ہوتی جائے گی، سب کی قربانی کرنا واجب ہے، وہی ہونے والی مثال ہے۔ اور جب یہ 1 منٹ 2 منٹ بس 10 منٹ ختم، اگر کسی کو گھر میں اپنا جانور کسی دوسرے کو پیسے لے کر کے اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، بڑا جانور شریک کر سکتے ہیں، اپنا گھر کا جانور ہے لیکن بڑا ہے، بڑے کے ساتھ حصے ہو سکتے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس وغیرہ ہے، بشرطے کہ جتنی گائے میں جوان سے لے رہا ہے زیادہ بیٹے ہوں گے اتنے کا نشانہ کہہ رہا ہوں میں، اور اونٹ میں 7 حصے 5 ایسا جانور سکتے ہیں۔ اور اب آپ جو لوگ اتنے لگے بھائی میری سبھی میں حوالے سے زائد والے ہونے پر نمبر کو کر صاحب کی حیثیت کی زکات کے علاوہ قربانی وغیرہ جو واجب ہے، اور آپ نے بتایا ہر وہ چیز جو استعمال میں نہیں آتی اس کی قیمت جوڑی جائے گی، تو کیا وہ مال جو سالہ سال سے رکھا ہے بیٹی وغیرہ کی شادی کے لیے، معقول سوال واقعی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے تو زکات اس پر واجب ہو جائے گی، الا یہ بیٹی کو مالک بنا دے، بیٹی کو مالک بنا دیا، اگر بیٹی کو مالک بنایا اور سونا اور چاندی ہے تو بیٹی پر واجب ہو جائے گی، جب تک آپ کی بیٹی میں آپ پر واجب ہو جائے گی، اور بیٹی کو مالک بنا دی تو بیٹی پر واجب ہوگی۔ اور میرے ہر سال آدمی قربانی کرتا ہے، ایک جانور کی
حدیث میں ہے کہ جانور کی سینگ خود بالے ہو، اس کا کیا مطلب؟ کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جانور پر انسان کے ساتھ تفہیم ہے، بات ہے اللہ سے مطابق ہے، کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا۔ اتنے جانور ہر سال قربانی کرتے ہیں، آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو اتنے جانور کیا اتنے جانوروں کی سواری ہوگی؟ بعض علماء نے اس کا جو جواب سمجھا بیان کیا ہے، کیا اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، یہ عالم ہے، وہاں کا عالم مسافت کتنی ہوگی، اس کا اعزاز اکرام ہوگا، اس سوال میں لے جا رہا ہے، اس سوال میں لے جا رہا ہے، یہ ویسی سوال ہے کہ کیا کبھی کہ اگر کوئی صدقے کا غلبہ کا صدقہ کرتا تھا تو بابو صدقہ سے کو جلدی داخل کیا جائے گا، بابو روزہ رکھتا تھا، بابو ریان ہے، پڑھائے نا ایک گیٹ ہوگا تو بابو سرات والا ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سب کچھ کرتا تھا، صدقہ بھی کرتا تھا اور اس کا بھی بابرکت گیٹ ہوگا، بابرکت ہوگا، اور نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، تو کیا سب گیٹ سے کیسے داخل ہوگا؟ لکھا کیا فرشتے کھچا کھچا بھیجے گا کیا؟ لکھا ہے کہ تم کو کیا معلوم، کیا پتا، سمجھانے کے لیے کہا علماء کرام نے کہ ایسا راستہ ہو، اس گیٹ سے گزر رہا ہے، آگے گیٹ سے گزرا ہے، بابو صدقہ سے گزارا گیا، بابو ریان سے گزارا گیا، بابو صلاح سے گزارا گیا، بابو رکعت سے گزارا گیا، مزید اس کے اطلاع پیش نظر ایسا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر قربانی کا جانور یا تھوڑی مرمریت جانور ہوگا، شاپ شوقت کے ساتھ ہوگا، کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور سواری ہوگی، اس کو لے جائے گا ایک گیٹ تک، ایک سواری میں دوسری گیٹ تک، ایک سواری میں اور پھر دوسری سواری میں، اعزاز اکرام کے اوپر ساری سواریوں پر اس کو سوار کیا جا سکتا، کرایا جا سکتا ہے۔ اور ایسی ہے تو آپ کسی استاد میں آپ بلائیں، بھائی یار اس گاڑی میں نہیں میری گاڑی میں میری گاڑی میں وہاں سیدھی صاحب باغ چلا رہے آتے تھے ایئرپورٹ میں، ڈیڑھ سال کی گاڑی کھڑی اس گاڑی میں نہیں، اس گاڑی میں اپنے ابھی کہتے یہاں تک کہ اس چوراہے تک اس گاڑی میں، اس چوراہے تک اس گاڑی میں، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں پر کوئی شکار والی بات نہیں۔ اصل چیز ہے جو ہر بال کے بدلے نیکی ملنا، یہ اہم چیز ہے، وہ نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، بس ہو گیا۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ قربانی ہوگی، قربانی ہوگی، اور حالانکہ یہ سوال بھی قابل غور ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ جب اس نے تکبیر کر دی یعنی دیکھ دیا وکیل بنا دیا تو قربانی اس کی ہوگی اور سب کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ذرا اس لیے تھوڑا مجھے تعامل غور کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 612,000